الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں یہ عقیدہ بہت زیادہ رائج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے۔ مسلمانوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے، عام طور سے جو عوام ہے وہ یہی بات کا اقرار کرتی ہے، اور اسی طرح کا عقیدہ غیر مسلموں کے یہاں بھی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مالک جو ہے ہر جگہ ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جو ایشور ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ اس عقیدے کو قبول کر لینے سے ایک بہت بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ ہم جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ میں یہ بت بھی ہے، تو اس کا مطلب بت کے اندر بھی ہے۔ تو ہم جو ہے بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہے، گویا کہ ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا پھر کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا ہم شجر، حجر، بت، مورت جس کی بھی پوجا کر رہے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم ظاہر میں تو اس کی پوجا کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یا باطن میں ہم اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اصل میں فاسد عقیدہ ہے، گمراہی والا عقیدہ ہے، دلالت والا عقیدہ ہے، چاہے کوئی بھی بیان کرنے والا ہو۔ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، سورۃ الاعراف۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، 6 دنوں میں ان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر عرش پر وہ مستوی ہوا۔ اس طرح کی یعنی ثم استوى علی العرش، اس طرح کی آیتیں تقریباً قرآن مجید میں 6 جگہوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی 6 جگہوں پر ہے۔ عرش پر مستوی کا مطلب عرش کے اوپر ہے، بلندی، یعنی استوا کے معنی بلند ہونا، استقرار، اور ارتفاع کے معنی میں ہے، بلندی کے معنی میں ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جب قرآن کی واضح آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر بلند ہوا، عرش کے اوپر مستوی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ اوپر آسمان کے اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ہے، اوپر یعنی آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ سورہ غافر کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کے اندر ہے اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اسی کی طرف تمام تر پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں،
اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ کلمات چڑھنا یعنی اوپر کی طرف، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کے اندر فرماتا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسائے، پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، بہت زیادہ آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ بہت زیادہ آیتیں قرآن مجید کے اندر دلالت کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے حدیثیں بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان میں ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی واضح اور مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، باندھی تھی، جو بکریوں کو چرایا کرتی تھی، دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ صحابی گئے، دیکھا کہ ایک بکری اس میں کم ہے جس کو بھیڑیا لے کے چلا گیا، تو غصہ آیا اور ان کو ایک تماچا مار دیا باندھی کو۔ لیکن صحابہ کی عادت دیکھیے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے اس فعل پر نادم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اے اللہ کے رسول میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ یا رسول اللہ افلا اعتقها قال ائتنی بها، اس کو تم میرے پاس لے آؤ۔ فاتیته بها، میں اس باندھی کو آپ کے پاس لے کے آیا۔ فقال لها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اس کا امتحان لے رہے ہیں، اس کا ایگزام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں۔ قالت فی السماء، آسمان میں کا مطلب یہ ہے کہ بلندیوں میں، اوپر ہے۔ قالت فی السماء قال من انا، تو میں کون ہوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالت انت رسول اللہ، تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ قال اعتقها فانها مؤمنہ، دو سوال کا جواب اس نے دیا ہے اور اس نے صحیح دیا، اگر صحیح نہیں دیتی تو اللہ کے نبی بتاتے کہ تم نے غلط بولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاتقہ، اس کو آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس لیے کہ مومنہ ہے۔ دونوں سوال کا جواب صحیح بتائی ہے، یہ مومن عورت ہی ایسا کر سکتی ہے، یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ یہ مسلم شریف اور دوسری جگہوں پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس عورت سے کیا اور اس نے اس کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، صحابی سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان کے امام کا عقیدہ دیکھ لیجئے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ بات ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں
امن قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے امام آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو آپ نے فرمایا فقال قد کفر، اس نے کفر کیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس کتاب کے اندر یعنی شرح عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی یہ بات لے کر کے آئے ہیں، جو ابن ابی العز الحنفی کی ہے شرح العقیدہ طحاویہ۔ اس کے اندر ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں اس نے کفر کیا، لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان تو عرش پر مستوی ہوا، تو پھر کیسے اس کو معلوم نہیں ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر وہ کہتا ہے وَعَرْشُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلَكِنْ يَقُولُ لَا أَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ، مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں، کہاں پر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی کفر کیا، فقد کفر، اگر یہ بات وہ کہتا ہے تو کفر کیا، یعنی عرش تو آسمان کے اوپر ہے، کیسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے کہ زمین میں؟ اللہ تعالیٰ کا عرش زمین میں نہیں ہے، آسمان کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ تو یہ عقیدہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے، تو کفر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو عرش تو آسمان میں ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عرش پتہ نہیں ہے زمین میں ہے کہ آسمان میں کے اوپر ہے، تو اس نے بھی کفر کیا۔ یعنی سب سے سخت بات اگر کسی نے کہی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے، لیکن آج ان کے ماننے والے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ امام صاحب کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہم لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، ائمہ اربعہ کے بھی عقیدے کے خلاف ہے میرے بھائیوں دوستو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے یہ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جو امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ یعنی بہت اچھا جملہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استوا معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیسے مستوی ہے مجہول ہے یہ، والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اور ایمان واجب ہے، ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا اس سلسلے میں بدعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے یہ بدعت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، جب تہائی رات باقی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد مانگوں، مدد اس کی کروں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ عرش سے جب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے تو عرش پر کون ہوتا ہے؟ عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کے سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے سمائے دنیا پر آ سکتا ہے، کیسے آئے گا ہم نہیں معلوم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیفیت نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس طرح کے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے تو کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے، ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اس طرح کا سوال کرنا بالکل غلط ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ اس طرح کا سوال کرنے والا مبتدع آدمی ہے، بدعتی آدمی ہے، یہ سوال ہی بدعت پر مبنی ہے۔ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، کس طرح سے وہ اترتا ہے، کیسے پھر واپس جاتا ہے، یہ سب سوال ہی بدعت کا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اور ہم تمام لوگ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، تو پھر ان کی بات کیوں نہیں لیتے؟ اور ہمیں جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے لینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس سے بہت بڑی برائی لازم آتی ہے، اور اللہ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے، بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے، جس کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، گھر میں ہیں، تو کسی نے پوچھا والد صاحب آپ کے کہاں پر ہیں، تو تھوڑا سا ملنا چاہتا ہوں ان سے، تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کرا دیتے ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ ضد کریں گے کہاں ہیں، ہاں بھائی حمام میں گئے ہوئے ہیں، یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے، اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں ہے تو آپ کہیں کہ وہ حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پسند کرتے۔ پھر ہم جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کا مطلب یہاں کرسی پر میں بیٹھا ہوں، کرسی کے نیچے بھی ہے، ہر جگہ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور جو گندی جگہ دنیا میں ہر جگہ میں وہ بھی آتا ہے، اس میں بھی ہے، لیٹنگ روم میں بھی ہے، یعنی جانوروں میں بھی ہے، بکرے میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، گندے جانور ہیں ان میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، کہتے ہوئے مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ کہیں گے کہ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ میں یہ بھی ہے۔ دل میں ہے تو دل مسلمان کا بھی ہوتا ہے، کافر کا بھی دل ہوتا ہے، جو گندا دل ہوتا ہے، کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کے حضور میں لازم آتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہتا ہے، بڑے بڑے عالم کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، اور ائمہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے، سلف صالحین کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ ہم لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور دوسرے علماء کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس عقیدے سے بچنا چاہیے میرے بھائیو دوستو۔ انتہائی یہ جاہلیت والا عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے، جس پر ایمان نہیں لانا چاہیے اور ایمان نہیں رکھنا چاہیے، اور اس سے ہم کو اب اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیں سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اپنے علم سے سب کو محیط کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ طلاق کی آیت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے محیط کیے ہوئے ہیں، اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اور جن آیتوں میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے قریب ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر سے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہیں سے دیکھ رہا ہے ہم کو، ہم کیا کر رہے ہیں، وہیں سے سن رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور اس کا علم ہر جگہ، علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے۔ قرآن کی آیت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے محیط کیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نبی کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ائمہ کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے خلاف کتنے بھی عالم آ جائیں، کتنے بھی لوگ آ جائیں، ہمیں نہیں قبول کرنا چاہیے، ہمیں عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی نے اس لڑکی سے، اس عورت سے بھی یہی سوال کیا، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اگر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے،
اگر اس کا یہ جواب غلط ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی اصلاح فرماتے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط بات سوال کا غلط جواب دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلط جواب پر بھی اللہ کے نبی کہیں ٹھیک ہے. یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں, یہ سب ڈنڈی ہمارے یہاں لوگ مار سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیو دوستو, ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, لیکن اس کا علم ہر جگہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.